اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں ہم چند سوال اور جواب پیش کریں گے۔ سوال: عدل کسے کہتے ہیں؟ جواب: عدل یہ ہے کہ انسان اس حد تک بے لوث اور بے غرض ہو اور دیگر افراد معاشرہ کے حق میں اس حد تک درد مند، بے خواہ، نفع بخش اور فیض رساں ہو جائے کہ جو کچھ وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرے یا روا رکھے، کم از کم وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے اور ہو سکے تو انہیں مہیا بھی کرے۔ اگر خادم رکھتا ہو تو اسے اسی معیار کا لباس پہنائے جیسا خود پہنتا ہے، اسی معیار کا کھانا کھلائے جیسا خود کھاتا ہے۔ سوال: احسان کسے کہتے ہیں؟ جواب: احسان حسن و خوبصورتی، خیر و خوبی، نیکی، اچھائی اور بھلائی ہے۔ قباحت، شر، گناہ، بدصورتی، بدی اور برائی ہے، جبکہ احسان کی ضد اطاعت ہے۔ اس کے معنی بھی قباحت اور برائی کے ہیں۔ امام ابو منصور الازہری نے بیان کیا، بنیادی معنی کے لیے اللیث کا یہ قول روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی، خوبصورت اور بھلائی کی بات کیا کرو۔ اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کے طرز عمل کا حکم بھی اسی لفظ کے ساتھ دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8 میں، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین سے نیک سلوک کا حکم فرمایا۔ گویا والدین کے ساتھ کلام میں، عمل میں، برتاؤ میں، الغرض ہر معاملے میں حسن، خوبصورتی، شفقت، بھلائی اور رحمت ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ اس پورے طرز عمل کو حسنہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم نے اس حکم کی مزید تصریح یوں بیان فرمائی ہے، سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 میں، اور وہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوا ہے کہ حسنت اور سیئت، حسنہ و سیئہ، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، اور دوسری بنیادی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ مسلمانوں، برائی کا جواب برائی سے نہ دو بلکہ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دو۔ بری بات کے مقابلے میں بھی اچھی اور خوبصورت بات کہو، اس لیے کہ احسن قول اور احسن عمل دونوں برائی کو رد کر کے الفت اور تعاون کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ برائی افتراق کی طرح لے جاتی ہے، جبکہ اچھائی اتفاق کی طرف۔ برائی اور زیادتی نفرت پیدا کرتی ہے، برائی اور زیادتی نفرت پیدا کرتی ہے، جبکہ اچھائی اور بھلائی محبت اور یگانگت، یہی حقیقت احسان ہے۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کے لیے حسنہ طلب کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمارے دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ امر واضح ہے کہ اس آیت میں حسنہ سے مراد محض اعمال صالحہ اور عبادت نہیں ہے، بلکہ آخرت میں تو فقط جزا ہوگی، اعمال نہیں ہوں گے۔ سو آخرت میں کون سے اعمال صالحہ اور عبادات کی دعا کی جا رہی ہے؟ معلوم ہوا ہے کہ دونوں جگہ پر حسنہ سے مراد احسان ہے، یعنی دنیا میں ہر اچھائی، بھلائی اور احسان کے طرز عمل کی توفیق مانگی جا رہی ہے، اور ایسی زندگی طلب کی جا رہی ہے جس میں سراسر خیر ہو، اور وہ ہر فتنہ و شر اور ظلم و
عدو ان سے محفوظ و مامون ہوں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان کی خیرات مانگی جا رہی ہے جو عدل سے بھی بلند تر درجہ ہے۔ الغرض دنیا کی حسنہ سے مراد ہر خیر اور بھلائی کا میسر آنا اور ہر شر اور تکلیف سے امن و حفاظت ہے۔ اسی طرح آخرت کی حسنہ سے مراد بھی عذاب آخرت سے امن و حفاظت، روز محشر کی مشکلات میں آسانی، حساب و کتاب میں سہولت اور جہنم سے نجات ہے۔ قرآن مجید میں طرز عمل کے 2 درجات بیان کیے گئے ہیں، عدل اور احسان۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ انسان پر جس قدر دینا واجب ہو اس قدر دے، اور جس قدر لینا اس کا حق ہو اس قدر لے، مگر احسان یہ ہے کہ جس قدر دینا واجب ہو اس سے زیادہ دے، اور جس قدر لینے کا حق ہو اس سے کم لے۔ گویا دینے میں بھی دوسروں پر بھلائی اور سخاوت سے کام لے، اور دوسروں سے لینے میں بھی بھلائی اور سخاوت کا مظاہرہ کرے۔ اس لیے احسان کا درجہ عدل سے بلند رکھا گیا ہے، سو عدل کی جزا عدل ہے جبکہ احسان کی جزا احسان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے حکم فرمایا گیا ہے کہ جس طرح انسان دنیا میں احسان کی صورت میں دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے، اسی طرح باری تعالیٰ بھی آخرت میں احسان شعار لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو احسان شعار ہیں نیک جزا ہے، بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے۔ جو لوگ محسنین یعنی احسان شعار ہوں گے ان کے لیے جنت کی جزا ہوگی، اور پھر ان کے اس حق سے انہیں بہت زیادہ عطا کیا جائے گا۔ مفسرین نے تصریحاً بیان کیا ہے کہ زیادہ سے مراد النظر الی اللہ یعنی دیدار الہی ہے۔ کیا عجب بات ہے کہ جس طرح اسلام کے ذریعے سلامتی کے معنی کو بلند رتبہ عطا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا ایک نام السلام بیان فرمایا ہے، اور ایمان کے ذریعے امن و امان کے معنی کو بلند رتبہ دینے کے لیے باری تعالیٰ نے خود اپنا ایک نام المومن بیان فرمایا ہے، اسی طرح احسان کے ذریعے حسن و خوبصورتی، خیر اور بھلائی کے معنی کو بلند رتبہ دینے کے لیے باری تعالیٰ نے اپنے تمام ناموں کو ہی حسن کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی نہایت حسن والے ہیں۔ قرآن مجید نے دوسروں کے ہر حق کی ادائیگی میں بھی حکم احسان دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور اسے احسان کے طریقے پر ادا کریں۔ اس لیے باری تعالیٰ نے کبھی ان اللہ لما المحسنین، بے شک اللہ صاحبان احسان کو اپنی معیت سے نوازتا ہے، فرما کر احسان شعار لوگوں کو اپنی خصوصی سنگت و معیت کا مزدہ جان فزا سنایا ہے۔ کبھی ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے، فرما کر احسان شعاروں کو اپنی محبت کے انعام لازوال کی خوشخبری سنائی ہے، اور کبھی صاحبان احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں، فرما کر احسان شعاروں کو خصوصی حفاظت اور الوہی امان کی ضمانت سے نوازا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اور دین اختیار کرنے کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا روئے نیاز اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ صاحب احسان بھی ہوا۔ قرآن مجید نے ہلاکت و تباہی سے بچنے کا طریق بھی احسان تجویز فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شخص پر
ہر عمل میں احسان کو واجب قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ کسی انسان کو قتل کرنے اور جانور کو اذیت دے کر ذبح کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں احسان فرض کیا ہے۔ جب تم قتل کرو تو احسن طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، اور ذبح کرنے والے کو چاہیے کہ چھری کو اچھی طرح تیز کرے اور اپنے ذبح ہونے والے جانور کو آرام دے۔ حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان سے پیش آئے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، گناہ کے بعد نیکی کیا کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔